میدان واس کی شاہ سوار خواتین۔ خدیجہ بنت یوسف علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھیں۔ ایک زمانے تک عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتی رہیں۔ ان کے والد ایک حمام کے منتظم تھے، لیکن نگاہیں جوہر شناس تھیں۔ جب دیکھا کہ بیٹی ذہین و فتین ہے تو اسے علم حاصل کرنے کی راہ پر لگایا۔ خدیجہ نے بہت سے علماء کے ہاں درس سنے، واعظ کی خاص صلاحیت حاصل کی اور زمانے دراز تک عورتوں میں واعظ کرتی رہیں۔ فاطمہ بنت حسین رازی۔ فاطمہ بنت حسین رازی کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں، وہ بغداد کی مشہور واعظہ تھیں۔ ان کی اپنی سرائی تھی، وہاں خواتین آ کر ٹھہرا کرتی تھیں۔ میمونہ بنت سالوقہ، یہ بغداد کی تھیں، واعظہ کی حیثیت سے مشہور ہوئیں۔ کہا جاتا تھا کہ ان کے وعظ و نصیحت میں بڑی مٹھاس تھی۔ قاسہ بنت ابی معمر، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ اپنی سرائے میں عورتوں کی مجلس آراستہ کرتیں اور واعظ کرتی تھیں۔ عائشہ ورقانیہ، یہ اصبہان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے بارے میں تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ وہ نیک صفت اور عالمہ تھیں، عورتوں میں واعظ کرتی تھیں۔ واعظہ رشیدہ، سواہ نگار لکھتا ہے، وہ ملک اندلس میں دورے کرتیں اور عورتوں کو واعظ و تذکیر کرتی تھیں۔ ان کا اچھا شہرہ تھا، نیکی اور بھلائی کے لیے انہیں یاد کیا جاتا تھا۔ ام زینب، علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں مشہور واعظہ ام زینب نے اپنے خطبات کے لیے مسجد کے ممبر کا استعمال کیا۔ اس مجمع میں مرد و خواتین سبھی شریک ہوتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو ام زینب کا ممبر پر چڑھ کر تقریر کرنا کھٹکتا تھا، غالباً اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چیز نامانوس تھی۔ ان کے کئی شاگردوں نے نقل کیا ہے کہ شیخ نے بتایا کہ میرے دل میں ان کے بارے میں خلش رہ گئی، کیونکہ وہ ممبر پر چڑھتی تھیں اور میں چاہتا تھا کہ انہیں منع کروں۔ ایک رات میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ سے ام زینب کے بارے میں پوچھا، آپ نے کہا وہ ایک نیک خاتون ہے۔